a matter جو کہ a matter that is of grave constitutional consequence and جس کا اثرات ہمارا جمہوری نظام پہ ہوگا اور ہو رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اور ملک کے سامنے اس پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج خبر چل رہا ہے کہ حکومت آرڈیننس نکال کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کروانا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک کے عوام کے اور ہر پاکستانی کا سیکرٹ بیلٹ کا حق ہے، اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک سیاسی بات کہ یہ ایک سیاسی انڈیکیشن ہے، سیاسی اشارہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے سے کہ وہ پارلیمان میں آ کے پارلیمان میں ان کا سینٹ میں ان سے مقابلہ کریں گے، اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا فیصلہ کی وجہ سے حکومت کا گھبراہٹ پورا ملک کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ ان کا اپنے ممبرز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز کے اوپر حکومت نے ایک قسم کا عدم اعتماد کرا دے دیا۔ وہ پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا ممبرز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو حکومت کا میجورٹی ہے اس پہ ہم اس حد تک انکمفرٹیبل ہے کہ ہم عین وقت میں الیکشن سے پہلے ہر حربہ استعمال کر دے تاکہ جیسے 2018 کا جنرل الیکشنز میں ادارے کو متنازع بنا کے دھاندلی ہوا تھا، ہم اب سینٹ الیکشنز میں بھی مختلف ادارے کو متنازع بنا کے یہاں بھی اپنے لیے عمران خان کے لیے دھاندلی کروایا جائے۔ میں آپ کے سامنے ان کا ہر ایک جو سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو پتہ ہے ہر ملک میں، ہر جمہوری ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئین میں اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو، ایک پارلیمانی پروسیجر ہوتا ہے۔ حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقعی کیا ہے تو پھر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا۔ حکومت نے نہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، نہ مختلف پارٹیز سے کوئی سنجیدہ بات چیت کی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، بہت سے جماعت جو اس پارلیمان میں ہیں، ان کا پوزیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو۔ ہم ضرور شاید انسسٹ کرتے کہ آپ اوور آل الیکٹورل ریفارمز کر لیں، یہ اس اوور آل الیکٹورل ریفارمز کا حصہ بنے، اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفرٹ کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے۔ مگر حکومت نے یہ جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کا پہلا قدم اٹھایا جب انہوں نے پارلیمان میں لیجسلیشن اور آئین امینڈ کرنے کی کوشش نہ کر کے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا، اور ہمارا
سپریم کورٹ کو ایک ایسا پوزیشن میں ڈالا جہاں جو بھی وہ فیصلہ لے وہ متنازع فیصلہ ہوتا. جہاں تک آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتا ہے, صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کر سکتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی یہ ریفرنس جب کورٹ میں ہے اور اب میٹر سب جوڈس ہے تو پھر وہ اچانک کمیٹی کے تھرو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلڈوز کر کے کسی سے ان پٹ نہ لے کے فیل کروانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لے آئے تھے. نیشنل اسمبلی میں نہ صرف بات نہیں ہونے دیا, حملے کیے گئے سینے پارلیمان پہ, انکلوڈنگ نوید قمر صاحب جو 1988 سے اس ہاؤس کا ممبر رہا ہے. کسی کو بات نہیں کرنے دیا, اور وہاں اس شرمناک انسیڈنٹ کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے ادارے, پارلیمان اور ہمارا سپریم کورٹ کو متنازع بناتا ہے, جس سے وہ یہ آرڈیننس بائی سرکولیشن اپنا کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آئین کی ترمیم میں ضرورت ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے, یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب ایک ایشو سب جوڈس ہے, اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت مختلف ہتھیار استعمال کر کے, چاہے وہ آرڈیننس ہو یا ریفرنس ہو, وہ سیاسی دباؤ ہمارا ادارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو, آئین میں ترمیم ہو, یہ کام پارلیمان کا ہے اور یہ کام پارلیمان میں ہی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا ہر کوشش دھاندلی کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گا. لیکن ان کا جو کوشش جاری ہے وہ ہم نے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا, اور کتنے بچکانے طریقے سے انہوں نے ہر سٹیپ پہ ایک متنازع قدم اٹھا کے نہ صرف ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ہمارا پورا سینٹ الیکشنز متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ سے واضح ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران اپنا نمبرز پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کمزور کوششیں کی جا رہی ہے اس الیکشن سے پہلے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ممبرز کو کنٹرول کر سکے. ہمارا جو سینٹ آف دا ہول ہے, اس پورا ایشو کو ڈبیٹ کیا تھا, اس پہ بھی کوئی اچھے تجویزیں آئے تھے جس پہ ہم غور کر سکتے تھے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے, and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution
has a role in legislation. اپنے آپ کے بلاول صاحب چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکمران قانون اور آئین کی بات کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا لانگ مارچ کسی حکومت کو گرانے کا آئینی طریقہ ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے 2013 کے انتخابات کو آر او الیکشنز کہا, لیکن پھر بھی نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے دی. پی ٹی آئی کو حکومت گرانے میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے, مہنگائی مارچ کی بات ہے, احتجاج ایک جمہوری حق ہے, احتجاج کرنا جمہوری حق ہے, اور ہم اپنا جمہوری حق اور جمہوری ہتھیار جو احتجاج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہے, بالکل اس میں سے ایک جو ہتھیار ہے وہ پبلک پریشر ہوتا ہے جو احتجاج کی صورت میں نوٹ ہوتا ہے, اور وہ پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ کار ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہر جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی کو یقین رکھنا چاہیے, جو ہے عدم اعتماد کا طریقہ کار. وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے, پارلیمانی طریقہ کار ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ہمارا بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ایبسولوٹلی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا تھا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. میں بار بار آپ سب کے سامنے یہ کیس تو ایک آپ کے سامنے تو رکھتا رہتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں بہت سے الیکشنز ہمارے خلاف اسی طریقے سے رگ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنایا تھا, ہم نے اس وقت بھی الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے کہ دھاندلی ہوا ہے, مگر دھاندلی کے باوجود ہم جمہوریت کی بیٹر انٹرسٹ میں پارلیمان کے حصے بنا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اس کے بعد کا الیکشن ہونے میں جو دھاندلی ہوا تھا, ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے, ہمارا پوزیشن موجود ہے. 1993 آپ کے سامنے ہے. پھر جو اس کے بعد چاہے وہ 2002 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی پیراسائٹس بنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز توڑے گئے, تب بھی ہم نے الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے اور پارلیمان کا حصہ بنا. 2007 میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دھاندلی کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے بھی تھے, اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے الیکشن ریزلٹس مان کے حکومت بنائے تھے. 2013 میں صدر زرداری نے بالکل آر او الیکشن بھی کہا تھا. میرے کینڈیڈیٹس کو, ان کے بیٹے کو اغوا کیے گئے, الیکشن سے پہلے ہمیں دھمکیاں دیے گئے تھے کہ نہ صرف آپ مگر آپ کے بیٹے بھی ہمارے نشانے پر ہے. پھر ہم نے اس کو ثبوت بھی دیکھا تھا. تو بہت سے اعتراضات تھے 2013 کے الیکشنز میں, اور جی ہم نے بہت سے اعتراضات 2018 کے الیکشنز میں دیکھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایشوز حل کریں, ان میں ہم ریفارمز لے کر آئیں, اور ہم صرف اور صرف ایک الیکشن کا نہیں مگر ہمارا بہت الیکشنز کا ایکسپیرینس. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے اچانک سینٹ الیکشن میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے, تو اسے کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم جو ہے استعفوں کے جو فیصلے ہیں پارلیمان سے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ بالکل نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی کانٹرڈکشن ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹنے والے کی بات ہے. جہاں تک استعفوں کی بات تھا, ہم نے ایک گیون ڈیٹ تک 31 دسمبر تک شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو بھی ممبرز پارٹیز ہیں ان کے سارے ممبران پارلیمان اپنے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع کریں گے. وہ ڈیڈ لائن آیا, وہ استعفے سارے جماعتوں کی قیادت کے پاس جمع ہوئے. اس کے آگے
कैसे हम अपने इस्तीफे के इशू को आगे बढ़ाएंगे, वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से, इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिलके सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक एपीसी हुआ था। उस एपीसी में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज will use all democratic, political, constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तिमाई तौर पे कंसेंसस से रिटर्न में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने हैं, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और तो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है, जिससे हम अपना मार्च का, महंगाई मार्च का आगाज़ करेंगे, वो आपके सामने है। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था, लेकिन पीडीएम के इजलास में और उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम एतमाद के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या वो खौफ है कि वो ओपन बैलेट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल, जहाँ तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रेशन है कि इसके बाद नहीं हो रहा था, और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर बात किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एजेंडा का एक ऑप्शन बिल्कुल ज़रूर मौजूद है। तो अगर ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है, कुछ तो फ़र्क होगा कि इस वक्त खान की पसीना निकल रहा है, छलांगे मार कर किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती से आइन तब्दील करना चाहता है कि मैं सेनेटर्स बना। तो कुछ तो फ़र्क है। अब आप सेनेट इलेक्शंस करीब है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा क्या होगा। बिलावल साहब, 20 सितंबर को आपकी मेज़बानी में पीडीएम बना, उसने पाकिस्तान में एक नए पॉलिटिकल रोमांस को जन्म दिया। 4 माह बाद इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि वो पॉलिटिकल रोमांस दफन हो चुका है। आपकी इतलाती राय क्या है?
میرا رائے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ سوشل میڈیا کو یوز ٹو ہے، بریکنگ نیوز کو یوز ٹو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ سیاسی قدم اور سیاسی احتجاج کے جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو یوز ٹو ہیں. وہ یاد نہیں کرتے ہیں MRD کو یا ARD کو، جب ہمیں ایک لمبا احتجاج کرنا پڑا، مل کے تحریکیں چلانے پڑے اپنے گولز حاصل کرنے کی. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ آپ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنے بڑے بڑے گولز اپنے لیے سیٹ کیے، ایک تو چلے آپ کا ایک فورن گول ہے کہ آپ نے اس پتلی کو ہٹانا، مگر ساتھ ساتھ آپ کو لانگ ٹرم گولز ہیں کہ آپ نے اس ملک کی پورا سسٹم کو بچانا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے، اپنے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے اپنے اپنے رول کروانا ہے، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اور اگر آپ ہیڈ لائنز جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ اس میں یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا نسل اب اپنا جد و جہد کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، 18ویں ترمیم کی بھی دھمکی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، 3 صوبے جو ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہیں کسی حد تک، تو اس پر سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا کوئی سٹیپ لے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کے فنڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 18ویں ترمیم جہاں تک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا بحالی کا جو 18ویں ترمیم ہے، تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ اس دن سے چل رہا ہے، اور اسی دن سے اس کا مقابلہ، اس کا مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی تو کرتی آ رہی ہے. بالکل ہمارا الیکشن کیمپین میں، اس الیکشن کے بعد، اس الیکشن سے پہلے میرا تو موقف رہا ہے کہ ایک سازش چل رہا ہے ہمارا 1973 کی آئین، ہمارا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی، ہمارا NFC میں جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے. بہت سے یہ اعتراضات جو ہے میں ریکارڈ پہ ہوں، کیمپین کے دوران مختلف شاید نہیں ہر جلسہ میں، ہر تقریر میں، بات پہ، ہر کیمپین سٹاپ پہ، پھر پارلیمان پہ. اور ہم اس کوشش سے آج سے نہیں، ہر دن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مختلف اندازوں سے یہ کوشش جاری ہے. اب تک ناکام رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ناکام ہی رہے گا اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران یہ اوپن بیلٹ کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو ریورس کر سکتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. جمہوری طریقہ موجود ہے آئین میں ترمیم لے کر آنا، وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے، وہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی فورمز بہت ضروری ہے کہ جی دھاندلی ہوا، ہمارا تعداد کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا تھا، لیکن اتنے ہی تعداد میں سے ہم کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے ہتھ کنڈے کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے طریقہ کار کو ایکسپوز کرنے میں. اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا، اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنا جس نے ایک آئینی ترمیم کیا، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 30 سال جدوجہد کرنا پڑی، اپنا جان تک قربان کرنا پڑی، پھر جا کے ہم وہ ترمیم ریورس کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے ہیں.
یہ بلاول صاحب آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں، کبھی محمد زبیر اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان کو پہ اتنا فخر کرتا ہوں، کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے. میرے ایم پی ایز ہو یا میرے ایم این ایز ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاتف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں. نہ کسی درانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں، ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری تھا، تو میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں ہوں گا. یہ جو این آر او کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے. کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق و رمین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتے ہیں کہ اپنا جائز وزیر اعظم ہو، آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، لیکن آخر آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو اس کرسی کا تو عزت کرے، احساس کرے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو عمران خان بات نہیں کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے. اور جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے صحیح کوئی بیان آتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے. جہاں تک این آر او کا عمران خان کا شور ہے، رٹ لگا ہوا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کینڈی کی طرح این آر اوز بانٹے جا رہے ہیں. چاہ ایسل اللہ احسان ہو، چاہ شوگر مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، پیٹرول میں جو سکینڈل ہوا، بی آر ٹی میں، بلین ٹریز میں، مالم جبہ میں علیمہ باجی کی سلائی مشینز ہو، عمران خان کی بنی گالا کا قبضہ ہو، چاہ وہ پاپا جونز والے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے نا، تو وہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے. اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے این آر او مانگ رہا ہے، اور اس پہ پورا پی ڈی ایم بالکل واضح ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے، عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. عمران خان کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، عمران خان کو اس معیشت کو تباہ کرنے کا حساب دینا ہوگا، اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا حساب دینا ہوگا، ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ وہ دن جلد دیکھیں گے جب عمران اگر حکومت کی آرڈیننس لا رہی ہے آج سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے،
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल कोशिश से इन सबको इकट्ठा भी किया, एक पेज पर लेकर आए, वो पेज का सिग्नेचर्स आपके साथ है, मुसलसल अब हम सब मिल के ना सिर्फ इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात पे कायम है, अपना जद्दोजहद पे कायम है। हम ज़रूर हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी रेकॉर्ड है, जमहूरी एक्सपीरियंस है, और हम सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत पे सियासत करना चाहते हैं, जमहूरी सियासत करना चाहते हैं, और पार्लियामान से सियासत करना चाहते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और हम मुख्तलिफ पार्टी के साथ सबके साथ इन्हीं पे बात कर सकते हैं और उनको इन लाइन्स पे ले आ सकते हैं। ज़रूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ नए जर्नलिस्ट हैं जो माजी में शायद कोई दूसरा रोल रहा था, उनको ज़्यादा नहीं समझ रहे कि कैसे जमहूरी तहरीकें चलते हैं। उनको सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हथकंडे होते थे, जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें होते थे, उनमें हिस्सा डालते हैं। तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का सबक ना सिखाएं, तहरीक चलाने ना सिखाएं। आप अपना रिपोर्टिंग करें और हम अपना सियासत करेंगे। बिलावल साहब, एक तरफ पीटीआई हुकूमत का सिंध की हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव नजर आता है, जो 18वीं तरमीम गवर्नर रूल मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी का इशू किया था, और दूसरी तरफ पीडीएम के अंदर भी पीपल्स पार्टी की बातें ना उस रेंज की नहीं मानी जाती है, अदम एतमाद का इशू नहीं माना जाता। आप क्या समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी प्रेशर के अंडर में फैसले नहीं ले रही कि दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव होता है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इस सिलेक्टेड हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें जारी है, हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है कि हम उनका मुकाबले करते आ रहे हैं। हर कोशिश को अब तक नाकाम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम करते रहेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मैं नहीं समझता, मैं तो कोई प्रेशर महसूस नहीं करता। हम सब मिलके फैसले ले रहे हैं। 10 जमातें हैं, ऑब्वियसली 10 जमातें के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट हिस्ट्री है, डिफरेंट अप्रोचेस है, और हम सब मिलके फैसले लेते हैं। और हमने शुरू दिन में तय किया था कि जो भी फैसले होंगे वो मुकम्मल कंसेंसस के साथ फैसले करेंगे। तो मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं। साहब, हमने देखा है कि जरदारी साहब जो फैसला करते हैं करके दिखाते हैं। माजी में उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का कहा, उन्होंने कर दिखाया। क्या आप सेनेट में इमरान को उनके हिस्से के कम सेनेटर दे के दिखा पाएंगे? और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कुछ भी इमरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी, तो क्या वजह हुई फिर वो भी बंद हो गई? कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुआ था। परवेज़ रशीद के स्टेटमेंट सेनेट ऑफ द फ्लोर पे रिकॉर्डेड है कि कितने मेंबर्स कहाँ गए हैं। हमारे मेंबर जिसने हमारा पार्टी के खिलाफ वर्जी किया था वो पार्टी से अब हट गया है, तो उनके खिलाफ में अब क्या एक्शन कर सकता हूँ। और जहाँ तक आपका दूसरा हाँ, ये तो गलत ना सिर्फ आपका इम्प्रेशन है। सदर जरदारी ने कभी भी बलूचिस्तान की जो पिछले सूबाई हुकूमत था उसके गिरने से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वो हुकूमत गिराएगा, ना उसका कोई हाथ था उस हुकूमत को गिराने में। जहाँ तक जो बात सदर जरदारी साहब कहता है वो करके दिखाता है, वो तो सच है, उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप याद करें कितने ये हमारे अब आज भी इत्तेहादी हैं, तभी इत्तेहादी थे, चीख के हमें तंग करते थे इसके बारे में, साबिक आमिर, गद्दार, बघोरा, मुशर्रफ के बारे में। और सदर जरदारी ने करके उन सबको दिखाया कि आमिर को आपने हटाना है तो तरीका कैसे होता है, सियासत कैसा होता है, कि अच्छे अंदाज में वो हट भी जाए, काम भी हो जाए, सबसे कम से कम नुकसान भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम सदर जरदारी साहब का जो एक्सपीरियंस है, सदर जरदारी साहब का जो सियासत है, जमहूरी सियासत है, तो बहुत फ़ायदा लेंगे। थैंक यू।